کہ زندگی میں غم کیوں ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، شاید ہی کچھ ایسے مل جائیں جن کی زندگی غم سے خالی نظر آئے۔ مختلف قسم کے غم، اور جب غم بے پناہ ہو جاتا ہے تو اچھے ماحول میں رہنے والا انسان سیدھے راستے کا مسافر بن جاتا ہے، اور غلط ماحول میں رہنے والا انسان غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہنے والے انسان کا غم اچھی صحبت کی بنیاد پر دور ہو جاتا ہے، اور غلط ماحول میں رہنے والا انسان غم کا علاج گناہوں میں تلاش کرتا ہے تو غم کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے رب قدیر جل جلالہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، جمع کا صیغہ بھی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور جب تاکیدات اتنی جمع ہو جائیں نا تو بات کافی وزندار ہوتی ہے۔ یوں تو رب تاکید نہ کرے تب بھی اس کا ہر قول اپنی عظمت رکھتا ہے، لیکن جب قرآن مقدس میں کہیں بھی تاکید کے ساتھ کوئی بات آئے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ متوجہ کر کے اس بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا، یعنی میں پیدا کیا۔ اب پروسیجر بھی قرآن نے اس کو بتایا ہے اور مفسرین نے اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ اب آئیے میں تھوڑی سی، اس لیے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ذہنی طور پر بھی بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد ذہنی تھکاوٹ بھی تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے میں کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ یہاں سے بہت مطمئن ہو کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ قسم کے جواب میں ہے، یہ مزید تاکید کی بات کہ اللہ نے اس سے پہلے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور پھر اس کے بعد رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب یہ مشقت کا پروسیجر دیکھیں، انسان سے، لیکن اب یہ پورا پروسیجر ماں کے پیٹ میں آکسیجن کو پہنچانا، تکلیف کا معاملہ یہ کہ ماں کو ہمہ وقت ٹینشن، میرا حمل ضائع نہ ہو جائے، میں ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں جس سے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو تکلیف پہنچے، یہ ساری چیزیں تکلیف کے پروسیجر سے گزرتی ہیں۔ یعنی وہ پیریڈ جو ماں کے شکم میں، اور یہ تکلیف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ماں بچے کو جنم نہ دے، اور ماں کو جنم دیتے وقت جو درد کا جھٹکا لگتا ہے اس کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی زندگی بھر ماں کو کاندھے پر بٹھا کر کے حج کرائے نا، تب بھی اس ایک جھٹکے کا ثواب یا اس جھٹکے کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ ولادت کے وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، کہ ماں زندگی اور موت کے درمیان ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا اگر اس حال میں اس عورت کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ پروسیجر کتنا ٹف ہے، کتنا ٹف پروسیجر ہے۔ تو ابتدا ہو رہی ہے تکلیف سے، لیکن ابتدا ہی کے اندر رب بتا رہا ہے کون ہے جو ماں کے شکم میں بچے کے لیے ہوا پہنچا رہا ہے، کون ہے جو شکم میں مادر میں پرورش پانے والے کو غذا پہنچا رہا ہے، کون ہے جو ایک خون کے لوتھڑے کو اس طریقے سے زندگی عطا کر رہا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اللہ نے پیدا فرمایا، بہت توجہ سے سنیں گے تو غم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی میں غم کیوں ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے اندر احساس بھی رکھا، وجود رکھا، کچھ احساسات پیدا کیے جو نظر نہیں آتے۔ توجہ چاہوں گا، آنکھ ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، کان ہے جس سے انسان سنتا ہے، زبان ہے جس سے انسان بولتا ہے، لیکن اس احساس کی تکمیل کا سامان بھی رکھا، اور اس احساس کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسان کو منہ بھی عطا فرمایا، آنکھ بھی عطا فرمائی، زبان بھی عطا فرمائی، اور وجود بھی عطا فرمایا۔ اب آئیے سمجھیے، پیاس کا احساس، آدمی پانی کب پیتا ہے؟ جب پیاس کا احساس ہو لگی ہے، تو یہ آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ کیسی پیاس لگی ہے۔ اب یہاں پیاس کی بات آئی ہے تو ایک نصیحت سن لو، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے اسے 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ مرتے وقت 7 سمندر کا بھی پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں پیاس اور پھر زندگی کے لیے پانی ضروری رکھا اس نے، اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، ہر زندگی کے لیے ہم نے پانی بنایا، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، اسی لیے چاند کی زمین پر لوگ پہلے پانی تلاش کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہوگا تو ہی انسان زندہ رہ سکے گا۔ تو پتا چلا ہمارے اندر پیاس کا احساس جو اللہ نے رکھا ہے، اس سے پہلے پروردگار نے پانی کو پیدا فرما دیا کہ بندے تجھے جب پیاس محسوس ہو تو تو پانی لے کر پانی پی لینا تاکہ تیری ضرورت، بولیے، ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اگر پیاس کسی کے اندر پیدا ہی نہ کرتا تو پانی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں دیتا۔ انسان کے اندر بھوک کا احساس پیدا کیا، اب جب اس نے بھوک کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا تو جب بھوک لگتی ہے تو انسان غذا کی طرف بڑھتا ہے، اور آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا ان کے سامنے قسم قسم کا کھانا رکھ دیجئے لیکن بھوک نہیں لگی تو کھاتے ہی نہیں۔ تو اب اللہ نے جو غذا پیدا فرمائی، اور وہ غذا کہاں سے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ قرآن نے کہا کس کے لیے پیدا فرمائی؟ قرآن کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی قدر محسوس ہوتی ہے، تب آدمی کھانے کی طرف بڑھتا ہے،
اور کھانا کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹاتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو اور چھوٹی غذاؤں کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب کبھی ایسی جگہ پہنچا جہاں کھانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں موجود نہیں ہیں اور بھوک اسے شدت سے لگی ہے، تو وہ بسکٹ کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے کھا لیتا ہے۔ کھاتا یا نہیں کھاتا؟ سمجھ رہے ہیں نا آج میری بات کو؟ آپ پہلے بتائیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اوپر سے تو بات نہیں جا رہی نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ کو آج مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ احتیاج، پانی کا انسان کو اللہ نے محتاج بنانے سے پہلے پانی کی پیاس انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ کھانے کی طرف توجہ کو راغب کرنے سے پہلے بھوک کا احساس انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا ہے نا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ غم کو پیدا نہ کرتا تو غم دور کرنے والے کی طرف بندہ مائل کیسے ہوتا؟ کون پکارتا اللہ کو؟ کون پکارتا اپنے رب کو؟ کون اللہ کو یاد کرتا؟ تو اسی کو قرآن نے کئی مقامات پر مینشن کیا ہے۔ آپ کو بھوک کا غم ہے، روزی کا غم ہے، تو کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا کے پاس 5 مہینے کی، لیکن میری شان تو یہ اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنَ، اللہ فرماتے میرے پاس تو ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے، ساری چیزوں کا خزانہ موجود۔ تو غم اللہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خوشی میں آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، لیکن جہاں غم آیا مصلی بچھاتا ہے، وظیفے شروع کر دیتا ہے۔ بابا کوئی عمل ہو تو بتاؤ کہ تقدیر سنور جائے۔ پتا چلا غم اس لیے ہے کہ جو اللہ سے فاصلہ بنا چکا ہے، اللہ غم یہ اس بندے کو اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ غم روزی کا ہے تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور روزی تنگ یا زیادہ، کم یا زیادہ، وہ بھی اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا۔ رب فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔